دیکھیں اصل میں والدین کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جس طرح سے والدین کا مقام و مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ اس وقت کے اندر بچوں کی تربیت کو لے کر کے والدین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ حساس نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ حالانکہ موسٹ سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے بچوں کی ٹریننگ کا، بچوں کی تربیت کا۔ آج بچپنے سے بچوں کا جس طرح کا مائنڈ بلڈ کریں گے آپ، اور جس طرح کا سیٹ کریں گے، جس طرح کی تربیت ان کی ذہنی آپ کرتے چلے جائیں گے، آگے چلنے کے بعد وہ بچے اسی طرز پر، اسی ٹریک پر نشو نما پاتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، یعنی ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر کا نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت یعنی گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے جو ذمہ دار ہے اس سے ان کے ماتحت، اس کے جو انڈر میں جو لوگ ہیں، جن کا وہ ذمہ دار ہے، ان کے متعلق سوال ہوگا۔ بچہ گالی بک رہا ہے، بچہ بدتمیز ہے، بچے کو دین نہیں سکھایا، بچے کو شریعت کا نہیں پتا، تو یاد رکھیں اس میں والد ذمہ دار ہے، بالکل ذمہ دار ہے۔ اگر والد نے پوری کوشش کی، والدہ نے پوری کوشش کی، اس کے باوجود اولاد بگڑ گئی، اولاد ہاتھ سے نکل گئی، اور اولاد ایک غلط راستے کے اوپر، غلط روش کے اوپر چلی گئی، تب تو معاملہ دوسرا ہے۔ لیکن ہماری لاپرواہی کی وجہ سے اگر اولاد غلط ٹریک کے اوپر آتی ہے، رانگ وے کے اوپر اگر آ جاتی ہے، تو پھر ہم ذمہ دار ہیں۔ حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن نیک اولاد، جس انسان کی نیک اولاد ہے، وہ نیک اولاد جس کی تربیت کی دینی نبوی اور اس کو چھوڑ کر کے انسان اس دنیا سے گیا ہے، تو وہ نیک اولاد اس کے لیے آخرت کا ذریعہ بنتی ہے، وہ دعائیں کرتی رہتی ہے، اور اس کو قبر میں پہنچنے کے بعد بھی باپ کو اور ماں کو ثواب ملتا رہتا ہے۔